بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا معجزہ ہے۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کو آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا، تو وہ آپ کو مسجد الحرام میں لے گئے اور پھر وہاں سے براق سے سوار ہو کر مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کلام ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں سرسبز علاقے سے گزر ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ آپ براق سے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ تب آپ نے فرمایا نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اپنے مدینہ منورہ میں 2 رکعت نماز ادا کی اور یہی آپ کی ہجرت کا ہے۔ اس کے بعد براق پر روانہ ہوئے اور اس کا ہر قدم اس جگہ تک پہنچتا جہاں تک نظر جاتی۔ اس کے بعد مدین کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھنے کا کہا۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس بستی کا نام مدین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو قیامت کی آخری مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات بھی دکھائے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر نیکی کا بدلہ 700 گنا کر دیا ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی اور دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی شکل لائی گئی، اور اس نے آپ سے کہا، اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت آخرت کے لیے دنیا کا اختیار کرتی۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والوں کے حال دکھائے گئے، جو کہ بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد فرض نماز چھوڑنے والوں کے حال دکھایا گیا، ان کے سر کچلے جا رہے تھے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ وہ سڑے ہوئے بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ اسی طرح سود کھانے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایسے عالموں کا حال دیکھا جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود بے عمل رہتے ہیں، تو ان کے ہونٹ اور زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے، جس میں وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی اور پھر جنت کا حال دکھایا گیا۔ پھر آپ کا گزر جنت کی ایک بستی سے ہوا جس میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مومن مرد تجھ میں داخل ہوگا جو میرے پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو اور جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نہ مجھ سے بڑھ کر اور نہ میرے برابر کسی کو مانتا ہو۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے میری راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ یہ سن کر جنت نے کہا، اے میرے پروردگار، بس میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ پھر آپ کا گزر جہنم کی وادی سے ہوا، وہاں سے بدبو محسوس ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کو بتایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے اور یہ کہہ رہی ہے، اے پروردگار مجھے غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میرے شعلے، میری آگ، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبتناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور گہرائی میں آگ کی تپش، میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہو گئی ہے۔
اسی لیے مجھے میری خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جہنم کی اس پکار پر اللہ تعالیٰ نے کہا، ہر کافر اور مشرک، بدنیت، بدمعاش اور خبیث مرد عورت تیری خوراک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک تھی، اور آپ نے انار دیکھے جو بڑے بڑے ڈولوں میں تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے اور اس کی جڑوں میں 4 قسم کی نہریں جاری تھیں۔ ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی تھی۔ آپ نے نہر میں غسل فرمایا اور پھر ایک بدلی نے آپ کو گھیرا۔ آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام ادھر ہی رک گئے۔ یہاں آپ نے قلم کی آواز سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور ان فرشتے مخلوق کی تقدیر لکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہر کوثر دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور میں نے ایک جام اٹھا کر اس نہر کا پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا اور یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا۔ اس تخت پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اس وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، سنیے اور اطاعت کیجیے۔ آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار کرایا گیا، میں سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، یہ تھی، اے محمد، جب تک تم جنت میں داخل نہ ہوگے تب تک تمام انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہوگی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی تب تک باقی امتوں کے لیے جنت حرام ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور اس کے بعد 50 نمازیں عطا فرمائیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کم کرائی گئی، یہاں تک کہ 5 باقی رہ گئیں۔ اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ جب صبح ہوئی، سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے نہ ہو پائے گا، انہوں نے نماز کی امامت کر کے آپ کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نماز کے اوقات اور نماز کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔